کیا کوئی فرد زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ کاٹنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ ایسا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرون رالسٹن نے اس وقت کیا جب ان کی زندگی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس ٹی وی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی ہاں، واقعی اپریل 2003 میں امریکی ریاست یوٹا کے کینن لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑیوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرون کا دایاں ہاتھ بھاری پتھروں میں پھنس گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک تنگ درے پر چڑھ رہے تھے اور ایک بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے۔ اس وقت ان کے پاس محض 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ ان کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر موبائل فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ وہاں کہاں جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے رہائشی بولڈر کی زندگی کی بقا کے لیے کی جانے والی اس حیرت انگیز جدوجہد پر ایک مقبول فلم بھی بنی تھی۔ ڈائریکٹر ڈینی بوائل نے اس فلم کا نام 127 آورز رکھا تھا۔ اگر تو آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو یقیناً ایرون کی کہانی سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، جس کا مرکزی کردار جیمز فرینکو نے ادا کیا تھا، اور بہترین اداکار سمیت بہترین فلم، اسکرین پلے سمیت 6 آسکر ایوارڈز کے لیے نامزد کیا گیا، تاہم کسی میں کامیابی نہیں ملی۔ اس واقعے سے 1 سال قبل ایرون رالسٹن نے اینٹیل کی ملازمت چھوڑ کر کولوراڈو کی تمام 14,000 فٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2003 میں انہوں نے یوٹا کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ مگر ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینن سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا جو ان کے خیال میں مضبوط تھا۔ ان کے بقول، میں اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھا اور لاپرواہ ہو گیا، اور پھر اچانک میں چند فٹ نیچے گرا۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو پتھر آ رہا تھا، تو خود کو بچانے کے لیے میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور وہ میرے دائیں ہاتھ سے ٹکرا اور میرا ہاتھ کچل دیا۔ 350 کلوگرام سے زیادہ وزنی چٹان یا پتھر نے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا، اور ایرون شوق کی کیفیت میں چلے گئے، اور پہلے تو انہیں یہ پرمزاح محسوس ہوا، تاہم پھر تکلیف نے حملہ کیا، اور ان کے بقول، اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پھنس گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو 100 گنا بڑھا دیں، جس کا تجربہ مجھے محسوس ہوا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے سے چیختے چلاتے اور گالیاں دیتے رہے، پر انہیں اس احساس نہیں ہوا کہ ان کے پاس پانی ہے، اور انہوں نے سوچا کہ پانی ہی واحد چیز ہے جو ان کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا۔ ایرون کے بقول، میں نے پانی کی بوتل کو بند کیا اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، مجھے وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ انہوں نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوری طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ اپنا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ انہوں نے بتایا، میں نے خود سے پوچھا، ایرون کیا تم اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہو؟ میں اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتا، مگر یار تم کو اپنا ہاتھ کاٹنا ہی ہوگا۔ یہ کنورسیشن انہوں نے اپنے ساتھ کی، تو اس وقت وہ حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل 2 دن تک اپنے چاقو سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، پھر ہار مان لی۔ انہوں نے اپنا چاقو ہاتھ پر رکھا اور اس وقت انکشاف ہوا کہ اس کی دار بہت ماند ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اب اس سے بال بھی کٹ نہیں سکتے۔ ایرون نے سوچا کہ وہ چاقو کو آری کی بجائے بگدے کی طرح استعمال کر کے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں، تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5ویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر ہوگی۔ اس وقت جسم کو پانی کی کمی کا سامنا ہو چکا تھا، جبکہ بھوک اور 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں ان کے سامنے وہمیں ابھر رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا
اور ان کا کہنا تھا میں نے خود کو دیکھا تھا جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ڈیڈی کیا اب ہم کھیل نہیں سکتے؟ اس کی شکل مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا مستقبل ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ مشکل ختم ہونے والی ہے۔ اگلی صبح اشتعال اور مستقبل کی جھلک کے بعد خود چٹان سے ٹکرا گئے تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اور اس کے بعد کام آسان ہو گیا۔ اس وقت آواز تو خوفناک آئی، مگر ان کو خوشی ہوئی کیونکہ وہ ذہنی طور پر ہاتھ کو الوداع کہنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے بقول یہ تمہیں مارنے والا ہے، اس سے نجات حاصل کر لو ایرون۔ یہ اب میرا ہاتھ نہیں رہا۔ جب میں نے چاقو اٹھایا تو ذاتی طور پر تیار تھا۔ گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں 1 گھنٹہ لگا، جو بہت تکلیف دہ تھا، مگر میں اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ الگ کرنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور جریان ہی سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے۔ خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈچ سیاح موجود تھے، جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کی مدد کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی تحریر کی جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اسی پر فلم بھی بنی۔ ایرون کے مطابق اس سبق سے مجھے زندگی میں لچک کی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام نہیں آتی، بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے، مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈیاں توڑنی ہیں۔ اب ایرون ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہیں اور خود انحصار کی بجائے انہوں نے دیگر پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ خاندان اور دوستوں سے محبت اور تعلق نے انہیں زندہ رہنا سکھایا۔ انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا جیسا فلم میں بھی دکھایا گیا تھا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو فلمائز نہیں کریں گے اور ویڈیو کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ تاہم فلم میں اس ویڈیو کے مختلف حصوں کی ہو بہو نقل کی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا سکیں انہوں نے کیسی غلطیاں کی اور کس طرح مشکلات سے انہوں نے قابو پایا اور فتح حاصل کی۔ تو سامعین محترم، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔